أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے بچوں توجہ کے ساتھ حدیث سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے. جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی تو اس نے بلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں آپ کو ایک ٹارگٹ دیا تھا, پورا ہمارا ویک تھا, ایک ہفتہ آپ کو دیا تھا, ایک ٹاپک جس کی آپ نے تیاری کرنی تھی, ایک موضوع دیا تھا. وہ موضوع کیا ہے اور اس رسالے کا نام کیا ہے؟ وہ رسالے کا نام ہے بلیسنگ آف اذان, یعنی فیضان اذان. فیضان اذان میں پورا ہفتہ یہ ٹارگٹ دیا تھا کہ تمام کلاسز کے بچے 1 to 8 یعنی 1 کلاس سے لے کر 8 کلاس کے بچوں کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ بچوں نے پورے ہفتے میں بلیسنگز آف اذان یعنی فیضان اذان اس رسالے کو سننا ہے یا پڑھنا ہے. سننا ہے یا یہ ہمیں الحمدللہ امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی کہ رسالہ اس ہفتے کو پڑھنا ہے. اب نیکسٹ ہفتے کو جو رسالہ اس کا بھی اعلان کیا جائے گا, مگر اس رسالے کا انشاءاللہ آج ٹیسٹ ہوگا, ہمارا کوئز مقابلہ ہوگا. آج کمپٹیشن ہے تمام کلاسز کے بچوں کا بچیوں کا. وہ آ کر انشاءاللہ اذان بھی سنائیں گے پراپر وے کے طریقے, جو بھی طریقہ ہے اس کا درست طریقہ ہے, صحیح طریقہ ہے, اس کے مطابق انشاءاللہ آج ہمارے ایف سی پبلک اسکول کے اسٹوڈنٹس ہمیں اذان بھی سنائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کہاں کہاں دینی چاہیے اور اذان کیا بچہ دے سکتا ہے, کیا مصیبت کے وقت اذان پڑھنی چاہیے, اذان کا درست تلفظ کیا ہے, اذان کا درست تلفظ کیا ہے, یہ بھی پوچھا جائے گا. اور اس کے بعد معانی بھی پوچھے جائیں گے اذان کے کہ اذان کے کیا معانی ہیں, اس کے میننگز کیا ہیں. تو پیارے بچوں آر یو ریڈی فار ٹیسٹ؟ تمام بچے تیار ہیں ٹیسٹ کے لیے؟ بولے سر انشاءاللہ ہم تیار ہیں. آج انشاءاللہ آپ سے اذان کا ٹیسٹ لیا جائے گا. تو سب سے پہلے میں 1 کلاس کے بچوں سے اسٹوڈنٹ سے کوشچن کرتا ہوں کہ ابھی جو حدیث سنائی گئی اس رسالے سے, بک لیٹ سے, رسالے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بک لیٹ. کیا بولتے ہیں؟ بک لیٹ. آج جو میں نے پہلی حدیث سنائی اس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو القابات استعمال کیے گئے, کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام استعمال کیا گیا وہ نام اگر کوئی سنائے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی انعام ملے گا. کوئی بتائے کہ آج میں نے جو حدیث درود شریف کی فضیلت پر پڑھ کے سنائی اس میں میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, جیسے سرکار مدینہ سلطان باقرینہ, اس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام اگر کوئی سنائے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی انعام ملے گا. 1 کلاس میں کوئی سنانا چاہے؟ 1 کلاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام
سرکار مدینہ. آگے اب جو میں نے آج پڑھا ہے، جیسے ایک ہنٹ میں اور دے دیتا ہوں. فیض گنجینا، صاحب معطر پسینہ، صاحب معطر پسینہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبو والا تھا، پسینے مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی. تو یہ القابات کس کو یاد ہے؟ اب ساری کلاسز کی طرف آ جاتا ہوں. کوئی بھی بچہ کھڑے ہو کر یہ سارے القابات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لگائے گئے، کوئی بچہ سنانا چاہتا ہے؟ کوئی مدنی منی؟ پہلا صفحہ، پہلی لائن وہ بھی یاد نہیں آ. آگے پھر کیسے چلے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہم کو سب سے پہلے یاد ہونا چاہیے. آقا کا نام پورا ہمیں یاد ہونا چاہیے نا. سرکار مدینہ، سلطان آگے فیض گنجینا، صاحب معطر پسینہ، صاحب معطر پسینہ، قرارت ارشاد رحمت بنیاد ہے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام پکارنا ہے، صرف اتنا نہیں کہہ دینا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ پورا نام. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو کوالٹیز ہے، کم از کم کچھ کوالٹیز کا ذکر کیا جائے کہ سب لوگوں کو سمجھ آ سکے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ایسا پسینہ تھا کہ اس سے خوشبو آتی تھی. یہ سوال کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکا. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. بتائے، کوئی بچہ بتائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 کلاس کے بچے، کوئی بولے گا نہیں، مائک میں آگے جواب دینا ہے. بتائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا زندگی میں کبھی اذان پڑھی؟ صرف 1 کلاس کے بچے آ کر بتائیں گے مائک میں. 1 کلاس کا کون سا بچہ بتائے گا؟ بیٹا آپ آ جاؤ. یہ بچہ بتائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زندگی میں اذان پڑھی اور کہاں پڑھی؟ یہ آپ بتائیں گے. بسم اللہ پڑھ کے. اس کے بعد میں بولے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اذان دی سفر میں تھے. ماشاء اللہ. اس بچے کا بھی نام لکھے. 1 کلاس کا یہ اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ. اس نے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی اور علماء کرام فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے. تو بعض لوگ SMS چلاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں پڑھی. بعض ایسے SMS آتے ہیں کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اذان پڑھتے تو سارے چرند پرند جانور مسجدوں میں آ جاتے، شیر بھی آ جاتے، سب کچھ آ جاتے نمازیں پڑھنے کے لیے. تو ایسے جن کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی وہ SMS چلاتے ہیں لوگ. تو پیارے بچوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے اور کہاں دی ہے؟ سفر میں اذان پڑھی ہے. تو یہ جو غلط SMS آتے ہیں، آپ ان کو بھی سمجھائیے گا کہ یہ SMS درست نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پڑھی ہے. نیکسٹ کوشچن ہوگا 2 کلاس سے. 2 کلاس کے بچے تیار ہو جائیں. ٹیچر یہ بچے کو دیکھیے گا، اس کو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ 2 کلاس کا بچہ، آپ 2 کلاس کے بچے تیار ہو جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ کیا پڑھا؟ 2 کلاس نہیں بولنا، نہیں کوئی بچہ بولے گا مائک میں آ کے بولے. اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ پر کیا پڑھا؟ 2 کلاس آپ بیٹا آ کر بتائیں. ماشاء اللہ. یہ 2 کلاس کا بچہ بتائے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ کیا پڑھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ پہ پڑھا اشہد انی رسول اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں اتنا دل خوش ہوا ہے ماشاء اللہ. سمجھ لیں سارا کمپٹیشن کامیاب، سارا یہ کمپٹیشن کامیاب ہو گیا ماشاء اللہ. 2 کلاس کے بچے نے پورا جواب دیا. دیکھیں آقا کا نام کتنے پیارے انداز سے دیا. سبحان اللہ. بچے نے جواب دیا کانفیڈنس سے. کیا اس نے بولا
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ کیا پڑھا؟ اشہد انی رسول اللہ، اشہد انی رسول اللہ، اشہد انی رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، اس بچے نے جواب دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر میں اذان پڑھی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد انی رسول اللہ پڑھا۔ ماشاءاللہ اس بچے کا بھی نام لکھے، انشاءاللہ اس بچے کو بھی انعام ملے گا۔ ان کی ٹیچر کو بھی سلام جنہوں نے تیاری کروائی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ نیکسٹ کوشچن ہوگا تلفظ کے بارے میں 3 کلاس سے۔ 3 کلاس والے تیار ہو جائیں، 1 کی دوبارہ باری آئے گی، 1 والے ابھی سوچیں، 1 2 کی دوبارہ باری آ سکتی ہے، وہ اتنی دیر سوچیں۔ اگر یہ نہ بتا سکے تو 1 کی طرف پلٹیں گے، اگر 3 والے جواب نہ دے سکے تو 1 سے پوچھوں گا، پھر 1 والے 3 سے جیتیں گے، 1 کلاس والے 2 سے جیتیں گے، 2 والے 3 سے جیتیں گے، 3 والے 4 سے جیتیں گے، 4 والے 5 سے جیتیں گے، 5 والے 6 سے جیتیں گے، 6 والے چھوٹے بڑوں سے جیتیں گے۔ ہے مقابلہ کریں گے؟ مقابلہ کریں گے؟ بولے انشاءاللہ۔ تو آئیے 3 کلاس میں سے کوئی بچہ یا بچی جواب دے، ہاتھ کھڑا کیجئے گا، ہاتھ صرف کھڑا کرنا ہے کہ اذان کا درست تلفظ کیا ہے، اور معانی بھی بتانے ہیں، ساتھ معانی بھی دونوں کے معانی بھی بتانے ہیں۔ 3 کلاس اونلی 3 کلاس۔ I am asking from 3 class. 3 class student of 3 class کوئی اس سوال کا جواب؟ حسن 3 کلاس میں ہو؟ 3 میں ہو، ماشاء اللہ حسن جواب دے گا۔ 3 کلاس کا بچہ انشاءاللہ یہ جواب دے گا کہ اذان کا درست لفظ کیا ہے، اس کے معانی کیا ہے۔ سوچ سمجھ کے بسم اللہ پڑھ کے جواب دیجیے گا۔ آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ، مائک کریں۔ کیا تلفظ ہے اس کا؟ آذان ہے، ماشاء اللہ اذان۔ اس کا جواب درست ہوا، بچے نے بتایا کہ درست تلفظ ہے اذان، آذان نہیں ہے، آذان اذان ہے۔ کیا درست تلفظ ہے؟ بعض لوگ اذان کے اوپر مد لگا دیتے ہیں، آذان، یہ غلط ہے تلفظ، آذان۔ اس کا تلفظ کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں آذان کا مطلب کیا ہے؟ آذان کا مطلب، آذان کا مطلب کیا ہے اور اذان کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ نام لکھ لیں، ایک جواب تو درست دیا۔ 4 کلاس والے بچے بتائیں اذان اور آذان میں فرق کیا ہے؟ 4 کلاس کے اسٹوڈنٹس آپ آ جاؤ بیٹا، آذان اور اذان آپ آ جائیں، دونوں میں فرق کر کے آذان کا کیا مطلب ہے اور اذان کا مطلب کیا ہے؟ معانی کیا ہے؟ دونوں کے معانی بتائیں، الگ الگ معانی بتائیں۔ معانی 5 کلاس، 4 رہ گئی، 5 کلاس، 5 میں آپ آ جائیں بیٹا، آپ آ جائیں۔ 5 کلاس کا بچہ انشاءاللہ بتائے گا آذان اور اذان کے معانی کیا ہے۔ اذان کے معنی ہے کون؟ اذان کے پھر بولیے گا دوبارہ، بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے معنی ہے کون؟ نہیں، یہ تو درست لفظ بول دیا اذان کا۔ اذان کا آذان، اذان کا معنی ہے کون؟ اذان کا معنی ہے بازار کرنا۔ ماشاءاللہ اس بچے نے درست جواب دے دیا، بولے سبحان اللہ۔ اس بچے نے درست جواب دے دیا کہ آذان جو ہے یہ جمع ہے اذن کی، یہ جمع ہے اذن کی، اور اذن کے معانی ہے کان، اور اذان کے معانی ہے خبر دینا، اعلان کرنا، خبر دینا۔ ماشاءاللہ اس بچے نے اذان کے معانی بتائے اور پچھلے بچے نے درست لفظ اذان کا ہمیں پڑھ سنایا۔ آئیے نیکسٹ کوئسچن پوچھیں گے ہم 6 کلاس سے۔ اب مشکل آتے جا رہے ہیں، تیار ہو جائیں۔ 6 کلاس والوں نے اگر جواب نہ دیا تو 1 والے دیں گے، 1 والے تیار ہو جائیں۔
6 کلاس والے بچے بتائیں گے، حدیث سنائیں گے جس میں آگے ہائٹنگ کی ہوئی ہے اس کی، قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ 6 کلاس کے اسٹوڈنٹ، صرف وہ ہاتھ کھڑا ہے جن کو آتا ہے 6 کلاس۔ آپ 6 میں ہو بیٹا؟ ٹھیک ہے، آ جائے بیٹا۔ یہ بچہ ہمیں حدیث پڑھ کے سنائے گا جس کے بارے میں آئے گا کہ اس کی قبر کو کیڑے نہیں، یعنی اس کے جسم کو کیڑا نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ یہ بچہ جواب دے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان دی اس کے پیٹ میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ نہیں، درست جواب نہیں۔ 6 والے ہے کوئی 6 کا بچانا چاہتے ہیں اپنی کلاس کو؟ 6 والے، آپ 6 کے ہو؟ 6 والے کلاس کو اگر بچانا چاہتے ہیں، 6 سے پوچھا نا میں نے، آپ 6 میں ہو، آج بچا لیں اپنی کلاس کو اگر جیتنا چاہتے ہیں، یا تو اپنی کلاس گئی پھر 7 تک پہنچ جائیں گے۔ آپ درست جواب حدیث صحیح پڑھ کے سنا لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان دی اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ آپ نے بھی درست حدیث نہیں پڑھ کے سنائی۔ 7 کلاس 6 جو ہے جواب نہیں دے سکی۔ اب چلتے ہیں 7 کلاس کی طرف۔ 7 کلاس میں سید اون آ جائے۔ سید اون انشاءاللہ وہ حدیث پڑھ کے سنائیں گے۔ وہ حدیث کیا ہے پورے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جو انسان جان دیتا ہے اسے اس شہید کے مطابق اس شہید کے جتنا ثواب ملے گا، اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ درست حدیث نہیں سنائی، مکمل نہیں سنائی۔ آپ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان دی وہ اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لپٹا ہوا ہے اور اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ ماشاءاللہ اس بچے نے قریب جواب دے دیا۔ سن لیں اس حدیث کو کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون لکھا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اذان دینے والے کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اذان دینے والے کے جسم میں کیڑے ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سارے بچے نیت کریں انشاءاللہ ہم اذان پڑھا کریں گے۔ جو لوگ گانے گاتے ہیں وہ نیت کریں ہم اذان پڑھا کریں گے۔ ہمیں کوئی مصیبت آئے گی تو اذان پڑھیں گے، اور مساجد کے اندر جو ہے اذان سیکھ کر اذان دیا کریں گے۔ بڑے بچے جو سمجھدار بچے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اذان درست لفظ اذان کا سیکھ کر وہ انشاءاللہ 5 وقت کی اذان دیا بھی کریں گے، اور 5 وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کریں گے۔ ماشاءاللہ بیٹا آپ نے جواب کون سی کلاس کے بچے نے جواب کیا؟ ماشاءاللہ 7 کلاس نمبر لے چکی ہے، بولے سبحان اللہ۔ 7 کلاس کے بچے نے ماشاءاللہ اپنی کلاس کو بچا دیا، اپنی کلاس کو بچایا۔ اس کو اپریشیٹ کرے بچوں، آپ کی کلاس کو اس نے بچایا۔ ان کا نام بچے کا لکھ لیں، اس نے صرف درست جواب دیا۔ نیکسٹ کوشچن آنے لگا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ 8 کلاس والے حدیث سنائیں گے کہ جو اذان کا ایک کلمے کا جواب دے گا، ہاتھ کھڑا کر رہے 8 کلاس کے بچوں نے، صرف 8 کے۔ پھر 7 کی طرف آؤں گا، 1 کی طرف۔ جو اذان کے ایک کلمے کا جواب دے گا، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اگر مؤذن اللہ اکبر بولے اور سننے والا بھی اللہ اکبر بولے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، اس کے بارے میں حدیث کون سنائے گا 8 کلاس میں؟ 8 کلاس آپ آ جاؤ بیٹا، ہاں جی آپ آ جاؤ۔ وہ حدیث بیٹا آپ سنائیں کہ جو ایک کلمے کا جواب دے گا اس کو کتنی نیکیاں، کتنے درجات، کتنے گناہ معاف ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2 लाख नेकियां मिलेंगी, 2 लाख नेकियां मिलेंगी, 2000 दर्जात बुलंद होंगे और 2000 गुनाह। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने दुरुस्त जवाब दिया। इसने हदीस नहीं सुनाई, इसने आगे जो इस रिसाले में लिखा हुआ है मर्दों के लिए वो इसने फजीलत बताई। हदीस नहीं सुनाई। हदीस क्या थी? वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हदीस, वो पढ़ के सुनाया ना हदीस। ये तो आपने मर्दों का सवाब बता दिया ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तो जब तुम बिलाल को अजान देते सुनो तो उसके पीछे पीछे सुनो। आगे फजीलत क्या बताई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लड़कियों को 1 लाख दुआ मिलेगा, 1000 गुनाह माफ होंगे, 1000 दर्जात बुलंद। माशाअल्लाह, इसने करीब जवाब दे दिया। चलो इसका जवाब दुरुस्त मानते हैं, जो कि 2 हो गए। मर्दों का भी बताया। माशाअल्लाह, इस बच्चे का भी नाम लिखिएगा। 8 क्लास के बच्चे ने दुरुस्त जवाब दे दिया। बोले सुभान अल्लाह। आप भी बेटा बैठे, हदीस सुन ले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस का मफहूम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अजान पढ़ते थे तो औरतों को कहा है, औरतों जब तुम बिलाल को अजान देते सुनो तो तुम भी उसी तरह करो। ये पूरी हदीस सुन ले। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया है, औरतों जब तुम बिलाल को अजान और इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो कि अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1 लाख नेकियां लिखेगा और 1000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1000 गुनाह मिटाएगा। खवातीन ने ये सुनकर अर्ज़ की, ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? फरमाया मर्दों के लिए दुगना। मर्दों के लिए क्या है? मर्दों के लिए क्या है? अगर औरत अजान का जवाब देगी तो औरत को कितनी नेकियां मिलेंगी? 1 लाख। 1 कलमे का अगर औरत जवाब देगी तो 1 लाख नेकियां, 1000 दर्जात बुलंद, 1000 गुनाह हुआ। अगर मर्द जवाब देगा तो 2 लाख नेकियां, 2 लाख नेकियां, 2000 दर्जात बुलंद, 2000 गुनाह। अब मैं क्वेश्चन पूछने लगा हूँ 1 क्लास से, बच्चियों में से 1 क्लास, बच्चियां तैयार हो जाए। मदनी मुन्नी बताए कोई कि अजान के कितने कलिमात होते हैं? 4 अजानों के, फजर के छोड़ के। फजर की अजान बेटा आप 1 क्लास, फजर की अजान छोड़कर बाकी अजानों के कितने कलिमात होते हैं? बाकी अजान के कितने कलिमात होते हैं? 1 क्लास के स्टूडेंट बता सकते हैं? आप आ जाओ बेटा, बच्ची आ रही है, आज 1 क्लास की बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ के बताओगे कि फजर के अलावा 4 अजानों के कितने कलिमात होते हैं? 1 अजान के कितने कलिमात होते हैं? ये बताओ। माशाअल्लाह, इस बच्ची ने दुरुस्त जवाब दे दिया। बोले सुभान अल्लाह। इसने बच्ची ने जवाब दिया कि अजान के कितने कलिमात होते हैं? 15। और अगर इस्लामी बहन 15 कलिमात के जवाब देने में कामयाब हो जाएगी तो कितनी नेकियां मिलेंगी? और इस्लामी भाई को 30 लाख। और इस्लामी बहन के दर्जात कितने बुलंद होंगे? 15,000 दर्जात बुलंद होंगे। और इस्लामी भाई के कितने दर्जात बुलंद होंगे? 30,000 दर्जात बुलंद होंगे। और अगर कोई इस्लामी बहन पूरी अजान का जवाब देने में कामयाब हो जाए तो अल्लाह ताला उसके गुनाह कितने मिटाएगा? 15,000। और इस्लामी भाई के 30,000 गुनाह मिटाएगा। इतनी बड़ी फजीलत आज बच्चियां भी नियत करें, बच्चे भी नियत करें, आज टीचर्स भी नियत करें कि जब अजान की आवाज आएगी हम इंशाअल्लाह तमाम काम काज छोड़कर हत्ता के तिलावत कुरान पाक को माकूफ करके, जो तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं उसको भी थोड़ी देर के लिए माकूफ करके तिलावत कुरान पाक छोड़कर हम सबसे पहले अजान का जवाब देंगे। अगर घर में टेलीविजन मदनी चैनल चल रहा है तो मदनी चैनल को भी बंद करके हम इंशाअल्लाह अजान का जवाब देंगे। हम इंशाअल्लाह मदनी चैनल को भी बंद करके अजान का जवाब देंगे। और अगर कोई काम हम कर रहे होंगे तो उस काम काज को भी छोड़ देंगे।
حتیٰ کہ تلاوت قرآن پاک اگر وہ بھی کر رہے ہیں تو اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر کے اذان کا جواب دیں گے. بولے انشاءاللہ. تمام بچے اذان کا جواب دیں گے. اب ہمیں 1 کلاس کی کوئی بچی یا بچہ اذان پڑھ کے صحیح طریقے سے سنائیں گے. اذان کیسے دی جاتی ہے؟ مدنی منا کوئی سنائے گا؟ مدنی منا 1 کلاس کا. آجے بیٹا اذان میں مائک آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے اذان جس طرح مساجد کے اندر دی جاتی ہے آپ بھی پڑھنی. کس نے پڑھنی ہے؟ چلے آپ آ جاؤ. کس طرح اذان پڑھی جائے گی؟ وہ کیا کرتے ہو یار؟ لائن میں جلدی کیوں لائن توڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی حبیب اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ ہمارے 1 کلاس کے اسٹوڈنٹ نے پوری اذان الحمدللہ پڑھ کے سنائی. اللہ تعالیٰ اس بچے کو آواز رکھے, نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ یہ مدنی منا بھی بیٹا اونچی آواز میں برابر میں جو بتایا تھا کہ اب اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے وہ بچہ کو کیا مکمل برابر میں اونچی آواز میں جس طرح الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ. آج کا رسول متوجہ ہوں. اذان فجر کا وقت ہو چکا ہے. اپنے سب کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں. اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ
کے 2 اسٹوڈنٹس، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اذان آتی ہے، یہ ایف سی پبلک اسکول کے ہی بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کا بھی نام ٹیچر لکھ لیں ماشاءاللہ، 2 بچوں نے ماشاءاللہ بہت پیاری اذان، ہاتھوں ہاتھ بھی انعام، واہ جی واہ سبحان اللہ، یہ آپ کا 100 روپے انعام ماشاءاللہ، بسم اللہ پڑھ کے لیں، آپ کا بھی بیٹا 100 روپے انعام ماشاءاللہ، ان کو دوبارہ بھی انعام ملے گی، انہوں نے دیکھے ہیں چھوٹے بچوں نے، یقین مانے پیارے بچوں، بڑی بڑی کلاسز کے اسٹوڈنٹس جو ایم اے تک پڑھتے ہیں، ان کو اذان پڑھنا نہیں آتی، اذان پڑھنا نہیں آتی، ہمارے 1 کلاس کے بچے الحمدللہ 1 کلاس کے بچے پوری طریقے سے اذان پڑھی، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نظر بد سے بچائے، بولے آمین ماشاءاللہ، بیٹا آپ کلاسز میں پہنچے۔ اب ہم 8 کلاس سے کوشچن کریں گے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اذان پڑھنا مستحب ہے، ڈیزائریبل ہے، اذان پڑھنا کن کن مقامات پر مستحب کام ہے، آپ بیٹا آ جائیں، آپ آئیے، چھوٹے سے پوچھیں تو زیادہ بہتر، چھوٹا بتا لے تو زیادہ دل خوش ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھ کے صلوات پڑھ کے بتا لیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ جب رابطہ ہو جائے تو اذان دینی چاہیے، جب مسجد میں نماز پڑھنی ہو تو اذان دینی چاہیے، جب کوئی گھر میں ضروری کام ہو تو اذان دینی چاہیے، جب کہیں پہ جانا ہو تو اذان دینی چاہیے، جب کہیں ماشاءاللہ کوشش کی، اس کے علاوہ کوئی کرے گا؟ کوئی کوشش بچہ آوازوں کا سن ماشاءاللہ، بیٹا آپ نے کوشش کی ہے، ویری گڈ، اونچی آواز میں۔ جب کوئی مصیبت ہو تو تب اذان پڑھنی چاہیے، جب کوئی راستہ بھول جائے تب اذان پڑھنی چاہیے، جہاں پر سب سے زیادہ جھگڑا ہو وہاں پر اذان پڑھنی چاہیے، جہاں پر اگر کوئی ماشاءاللہ صحیح بتا رہے ہیں، کوشش کریں آگے مزید اور بھی پوائنٹس ہیں۔ جنگل میں راستہ بھول جائے، یہ بتایا نا، اور بتائیں۔ اگر کسی کو مرغی پڑی ہو تو تب اذان پڑھنی چاہیے، ماشاءاللہ، جن وغیرہ پڑا ہو تو تب اذان پڑھنی چاہیے۔ ویری گڈ، جن بھی حاضر ہو جائے تو اذان پڑھیں، جن آ جائے نا تو کیا پڑھیں؟ اذان پڑھیں، جن بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جن کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ اذان دیں گے تو انشاءاللہ جن بھاگ جائے گا۔ اور جب قبر میں جو بندہ فوت ہو جاتا ہے دفناتے ہیں تو تب اذان پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ بچے نے پوائنٹ بتایا کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جائے، قبر کو بند کر دیا جائے تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اذان پڑھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اہم پوائنٹ بتایا، یہ سننا چاہتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ بتائیں۔ درست جواب ہے اس بچے کا، ماشاءاللہ درست جواب ہے، اس کا بھی نام لکھیں ماشاءاللہ۔ ایک کون سی کلاس کے آپ؟ کلاس 3 کلاس، ماشاءاللہ ٹیچر کو مبارک ہو، 3 کلاس کی ٹیچر جنہوں نے تیار کروایا، لازمی ان کا لکھیں، بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ اس نے خلاصہ بیان کیا۔ آئیے سن لیں، اذان پڑھنا مستحب ہے۔ بچے مغموم، مرغی والے، غضبناک اور بد مزاج آدمی اور بد مزاج جانور کے کان میں لڑائی کی شدت کے وقت، آتش زدگی، آگ لگتے وقت، میت دفن کرنے کے بعد، جن کی سرکشی کے وقت، مثلا کسی پر جن سوار ہو، جنگل میں راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اس وقت، وبا کے زمانے میں بھی اذان دینا مستحب ہے۔ ماشاءاللہ یہ بچوں نے بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہے، یقین مانے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو آج اذان کا رسالہ آتا ہے سارا، ہمارا رب تعالیٰ خوش ہوگا ہم سے انشاءاللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور ہمارے پیر و مرشد بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے یہ رسالہ ماشاءاللہ بچوں نے، ٹیچرز نے تیاری کروائی، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے کلمات جو ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، گواہی دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
تو پیارے بچوں یہ اتنے پیارے کلمات ہیں، آپ کوشش کریں کہ اس اذان کو جن بچوں کو یاد نہیں وہ یاد کر کے اذان دیں، جو بچے سمجھدار بچے ہیں وہ اذان اپنی مساجد کے اندر، جو شرارتی بچے نہیں ہیں، جو مسجد کے آداب جانتے ہیں کہ مسجد میں کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے وہاں مسجد میں ہمیں جانا چاہیے، وہ بچوں کو چاہیے کہ گھر میں وہ اذان سیکھیں، قاری صاحبان سے اذان سیکھیں تو آگے مسجد میں یہ اذان دیا کریں اور اپنے گھر میں بھی سکھائیں۔ آگے بھی سکھائیں گے، باقی اسکول کے بچوں کو بھی سکھائیں گے، باقی اسکول بچوں کو بھی سکھائیں گے، کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے انشاءاللہ ہم نے تمام اسکول میں نیکی کی دعوت کے لیے جانا ہے، ہم نے تمام اسکول میں نیکی کی دعوت کے لیے جانا ہے، تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز میں انشاءاللہ اذان سکھانی ہے، سب کو اذان سکھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا رسالہ بھی سن لیں پیارے بچوں، اگلا رسالہ نیکسٹ جو ہفتے کا رسالہ ہے وہ ہے قیامت کا امتحان، قیامت کا امتحان۔ ایک تو امتحان آپ کا ہوتا ہے نا، ہوئے نا سالانہ، قیامت کا بھی امتحان ہوگا۔ قیامت کا امتحان کیسے ہوگا وہ رسالے میں آپ کو، اس میں بھی انشاءاللہ مختصر ٹیسٹ لیا جائے گا، چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا اگلے جمعے کو، وہ ٹیچر پیچیدہ جو چیزیں ہیں جو بچے کو یاد رہ سکتے وہ یاد کروا دیں، انشاءاللہ اس رسالے کا بھی ٹیسٹ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آباد رکھے، اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔